یہ کلمات جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ سب جانتے کہ یہ زیارت عاشورہ اور وارثہ کے کلمات ہیں، کہ جس میں مقصد کربلا کا جو مقصد تھا امام حسین کا، وہ ہمارے سامنے آیا کہ یا سار اللہ و ابن سارے، کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ والوتر الموتور، حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، کہ حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا۔ وامر بالمعروف ونہیت عن المنکر، آپ نے اچھے کام کی دعوت دی اور برے کاموں سے روکا۔ یہ کربلا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ ہم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور سار اللہ و ابنا سارے، یہ خواہش رکھنا ہے، وش ہے، آرزو، تمنا۔ ہر بندے کی آرزو کیا ہے کہ وہ گرو کرے، آگے بڑھے۔ جاب پہ ہے تو وہ چاہتا کہ اچھی جاب مل جائے، بزنس کر رہا وہ چاہتا کہ اس کا بزنس گرو کرے، کافی بڑا کرے، ایک امپائر بنا لے پورا بزنس کا۔ پیچھے نہیں ہٹتا، کوشش کرتے رہتا پوری لائف، پوری زندگی۔ کوئی انسان میں دنیا میں نہیں دیکھا ایسا کہ جو ایک جگہ ہے تو وہیں رہنا چاہتا۔ بچے سکولز جاتے تو ان کو آگے بڑھنا چاہتے، وہ کالجز جاتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے۔ کوئی انسان ایک ہی جگہ سیٹل ہو کے نہیں رہنا چاہتا، بلکہ بڑھنا چاہتا ہے۔ کربلا یہ وہی ہے، یا سار اللہ و ابنا سارے، کہ اب ہم کیسے اپنے آپ کو بڑھائیں، ہم کیسا اس منزل تک پہنچے۔ تو یہ دعا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ مولا گیو اس چانس، گیو اس چانس، ایک ایسا موقع دو مولا کہ جو ہماری لائف میں آنے والا ہے۔ میں 10 دن سے بول رہا، میں بھی ہسٹری پہ آتا ہوں، کل میں نے جہاں مجلس چھوڑی تھی، لیکن آج پوری 9 مجلسوں کا کنکلوژن ہے۔ یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں نے پورے کئی واقعات کو چھوڑ دیا، صرف ایک سکیچ کھینچا ہوں میں نے، صرف 9 دن میں ایک سکیچ آیا۔ تو ایٹ لیسٹ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے دوستو۔ یہ نہیں کہ اب 10 مجلس ختم ہو گئی، کل گھر جاؤ، تھینک یو ویری مچ، کل کوئی مجلس نہیں ہے، آرام کرو، اب 28 رجب کو سفر کو ملیں گے۔ پھر وہ روٹین کی لائف میں آ جانا۔ روٹین کی لائف میں شیعہ کو نہیں آنا ہے۔ شیعہ کبھی بھی جو ہے نا ایک اس پہ نہیں چلتا، شیعہ آگے ہمیشہ آگے بڑھتا۔ کیوں؟ ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آپ آگے بڑھنا ہے آپ کو، اگر آج کچھ ہے تو کل کچھ بننا، پرسوں کچھ بننا، ترسوں کچھ بننا۔ ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو پیچھے جانا نہیں ہے۔ آگے بڑھنا، بزنس میں ضرور بڑھو، اپنی لائف میں ضرور گرو کرو، لیکن اس کے ساتھ پیرلل اسلام کو بھی لے کے چلو۔ اگر اسلام کو لے کے آپ نہیں چلیں گے نا تو پھر سوائے مصیبتوں کے، سوائے مشکلوں کے کچھ نہیں ہے۔ آج دوپہر کی مجلس میں نے کہا، کوئی چیز ریپیٹ نہیں کر رہا، میں خالی یہ بتانا چاہتا کہ دیکھیں لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے۔ مولا علی کی ایک چھوٹی سی سیئنگ کو سن لے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہماری لائف کیا ہے، کیا لائف ہے ہماری۔ ہم جس دنیا کے پیچھے جا رہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی خواہش ہے اس دنیا میں رہنے کی، ہر آدمی یہ چاہتا کہ دنیا میں رہے۔ مولا علی کی عجیب سیئنگ ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے دلوں پہ اس کو لکھ لو، علی کی یہ سیئنگ کو، کہ دنیا کیا ہے اور مولا علی کیا بول رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ جس دنیا میں ہم ہیں اس کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ اے دنیا تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا، پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ ہماری یہ زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی unless we do something in our life۔ یہ مشن بناؤ، یہ نہیں اتنا بڑا سینٹر ماشاءاللہ ہے، اب اس سینٹر کو مضبوط کرو، جنریشن بعد جنریشن، تا ظہور امام چلنا۔ عزا خانے یہ ایک وقت کے لیے نہیں بنتے، ظہور تک کے لیے تیار کرنا ہے۔ کوئی عزا خانہ، کوئی مسجد وہ یہ ٹائم بینگ کے لیے نہیں، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ظہور امام ہے۔ یا سار اللہ و ابنا سارے، سار اللہ و ابنا سارے کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا کہ جب آپ کا امام انشاءاللہ آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ پکار کے بول رہے ہیں کہ مولا آئیے، مولا آئیے، لیکن مولا آئیے بول تو رہے بڑے آسانی کے ساتھ کہ پلیز کا مولا آئیے، یا صاحب زمان یا ابن الحسن العسکری اجل اللہ ظہورک، بولے جا رہے، لیکن کتنی تیاری کی ہے، پریپریشن کیا ہے۔ ابھی تک تو داڑھی نہیں چھوٹی، اب امام کو بلا رہے ہو۔ میں نے ایک بات کہی، صرف چھیڑ کے نہیں کی،
ابھی تک امام کے لیے، کربلا والوں کے لیے آپ انصاف سے بولو، آج 40 گزر کے اتنا دن ہو گئے، پہلی محرم سے آج 22 سفر ہو گئی. امام حسین کے لیے اب تک اگر ہم نے داڑھی نہیں چھوڑی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اتنا سیکریفائس نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹا سیکریفائس. پھر کہہ رہے ہو مولا آئیے، اجل اللہ تعالیٰ آئیے، مولا آئیے. مولا بھی ہنستے ہوں گے دیکھ کے کہ کیا بلا رہا یہ بھی، میرے خاطر داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، چند بالوں کا سیکریفائس نہیں کر سکتے، تو پھر امام کو کیا بلا رہے؟ امیجن کریں آپ، ہم کیا ہے، ہماری ہے وہ لائف کیا ہے. وی جسٹ سے کم. جب مصیبت آتی وہی حسین کے پاس جا کے بولتے مولا میرا بزنس بڑھا دو، اتنے ڈیبٹس ہو گئے مولا مجھے بزنس سے نکال دو، مولا میرے لیے یہ کر دو. لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی چھوڑنا چاہتے لیکن کسی کا پریشر ہے، وہ کہتے کہ نہیں کرنا، کہ کسی کا پریشر ہے میرے اوپر، وہ بولتے کہ نہیں تم داڑھی میں اچھے نہیں لگتے. بابا تم اس کو اپنی صورت بتانا چاہتے، اس کو خوش کرنا چاہتے، تمہارے سید کو نہیں، تمہارے امام کو خوش نہیں کرنا ہے. کس کو خوش کر رہے؟ کہتے مولانا ان کے بغیر تو رہ بھی نہیں سکتے. بالکل نہیں رہ سکتے آپ، میں یہ نہیں بول رہا الگ رہو. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو اتنا تیار کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ اگر شیو کرنے کے لیے جائیں تو وہ روکے، وہ بولے نو. اسی طرح سے آپ یہ بول رہے کہ اس کو ہمیں کوئی خوش کرنا ہے، پریشر کسی اور کا ہے. پریشر پہ کیوں آ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں، ماشاءاللہ 90%، 95%، میں تو بولوں آنکھ بند کر کے 100% ہے سب داڑھی والے. میں تو یہی میسیج یہاں کے لیے نہیں دے رہا، یہ میسیج تو پورا گلوبل میسیج دے رہا جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت دنیا میں، کہ آپ یہ دیکھو شیو کر لیا، کل صبح میں موت آ جائے، مولا علی کو کیا صورت بتاؤ گے؟ کلین شیو. مولا چہرے کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا، یاد رکھو، مولا چہرے کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا. اگر مولا اپنے فیس کو ٹرن کر لینا تو پھر ہماری لائف میں کچھ نہیں ہے. ہم کو بچانے والا صرف مولا علی ہے، مولا حسین ہے. اگر میرا مولا اگر ناراض ہو جائے، خدا نہ خواستہ 1%، 0.1% بھی ناراض ہو جائے نا تو ڈیزاسٹر ہے لائف میں، کچھ بھی نہیں ہے. آلویز 24 آورس گزرنے کے بعد یہ سوچنا کہ کیا آج 24 گھنٹے میں میں نے اپنے مولا علی کو راضی کیا، کوئی راضی کیا، میں نے ان کو ہیپی کیا؟ نہیں. یہی وجہ سے یہ تو مرد کے لیے بولا، اب عورت کے لیے کیا ہے؟ پھر بول رہا میں آخری مجلس ہے کہ اب اس محرم کے بعد کوئی لڑکی بے حجاب نہ نکلے. دوسری چیز، تھوڑے سے کریج کو پیدا کرو مکس گیدرنگز میں جانے کے لیے، اس کریج کو پیدا کرو بولنے کے لیے کہ میں مکس گیدرنگز میں نہیں جاتا. وہ 28 سفر ہے، جس دن بی بی فاطمہ یتیم ہوئی وہ دن ہے. کوئی پی آر بنانے کے چکر میں مت جاؤ، یہ ہمارے لیے مصیبت کا دن ہے. وہ دن اتنا بڑا دن ہے، 28 سفر، 2 معصوم کی شہادت کا دن ہے، امام حسن اور رسول اللہ. تو گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے آپ کو، اس دن مجلس کرنا، رونا، ماتم کرنے کا دن ہے، قیامت ہے. تو بی بی فاطمہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو ختم ہو گئی زندگی. وہ چیک کرنا اپنے آپ کو. اگر آپ ریئلی اس سال پورا خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے، وداؤٹ اینی پرابلم گزارنا چاہتے، تو میں ایک ہوم ورک، ایک عمل دیتا آپ کو. چھوٹا عمل کرو، اس کے بعد دیکھو پورا سال تمہارا کتنا اچھا بلیسنگ کے ساتھ گزرتا. کسی کے 1 سٹور ہے تو 2 ہو جائیں گے، 2 ہے تو 4 ہو جائیں گے. میں چاہتا کہ پورے لوگ ملینرز بن جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے ہیں ملین، اتنے ملینز پڑے ہوئے کہ کوئی انشاءاللہ بولا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم کو. ہاں مولا آپ کو اور دے یار، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، بہت رزق دے، بہت رزقاً واسعاً حلالًا طیباً. یہ سب سے بڑی دعا ہے. کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ پورا سال آپ کا رحمت کے ساتھ گزرے، پورا سال آپ کی برکت کے ساتھ گزرے، تو اس رات کو زیارت آل یاسین پڑھو اور زیارت نائیہ. زیارت نائیہ بڑی زیارت ہے، بیٹھ کے پڑھو، کوئی حرج نہیں. زیارت نائیہ پڑھو اس سال، اور 2 رکعت نماز پڑھو شکر کی. 2 رکعت نماز پڑھو آئندہ سال کے رحمت کے لیے ایڈوانس میں. 2 رکعت نماز شکر کی پڑھو، سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تو نے پورے رات آرام سے گزر گیا. 2 رکعت دوسری نماز پڑھو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آئندہ سال بھی رحمت کے ساتھ گزرے. 2 رکعت، 4 رکعت. اس کے بعد اس رات میں وہ نماز ضرور پڑھو حاجت کی
کہ آئندہ سال پورا میرے، اس لیے کہ دوستو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج آپ کے پاس بہت پیسہ ہے کل رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا، جس کی طرف سے آیا نا وہ کھینچ بھی سکتا. ایک لمحے میں 1000 مثالیں ہیں. کویت کی مثال لے لو 2 جنوری کی. 1 جنوری کو کیا حال تھا؟ ملینرز تھے دینار میں. رات گزری، غرور اور تکبر کر رہے تھے. فرسٹ نائٹ کی گزری، سیکنڈ کی صبح میں آئی تو پتا چلا وہ جو 1 دینار ہے وہ پیپر کرنسی ہو گئی. BCCI بینک کا سکینڈل آپ کو یاد ہے کتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا BCCI بینک کا؟ میں تو اب اس وقت دبئی میں تھا اور ابوظہبی میں 70% شیئرز اس بینک کے ابوظہبی میں تھے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے، ہارٹ فیلز، جب BCCI بینک کا سکینڈل ہوا. ایک رات میں پورے زیرو ہو گئے. تو یہ مت سمجھو کہ پیسہ اگر آج ہے یا بڑا بزنس ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا. دعا یہ کرو کہ اللہ رکھے، مولا رکھے، امام رکھے، بیوی کا صدقہ ہو تو آپ کی زندگی، ہماری زندگی صحیح ہو سکتی. ادروائز جو ملا ہے وہ 1 سیکنڈ میں ختم. آپ یہ بولو پورا بزنس کو سیٹ اپ کر لیا اور بندے کو پیرالائسس ہو جائے، وہ فائدہ کیا ہمارے لیے؟ بزنس میں نے سیٹ کیا اپنے لیے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا، فائدہ کیا اس سے؟ اس کے لیے 2 رکعت آپ کو اس دن نماز پڑھنا حاجت کی، رحمت کے ساتھ، وداؤٹ اینی بیماری، وداؤٹ اینی پرابلم. دیکھیں پرابلم آئے گا، پرابلم آنا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ پرابلم کوئی نہیں آئے، پرابلم کا آنا لازم ہے. لیکن اس لیے کہ اگر کوئی پرابلم زندگی میں نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جاتا. تو لازم ہے کوئی مصیبت آنا، مصیبت آئے گا لیکن اس پرابلم کو سالو بھی اللہ ہی کرے گا، سالو بھی مولا ہی کریں گے. تو وہ 2 رکعت نماز ہر آدمی پڑھے، ہر گھر میں پڑھے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب پڑھے. اور وہ ٹیوزڈے نائٹ، میرے خیال سے وہ ٹیوزڈے نائٹ بھی آ رہی، تو اس رات کو ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس رات کو اگر آپ نے پڑھی، وہ رات ہی کی نماز ہے، ٹیوزڈے کی بھی نماز ہے. وہ کیا فائدہ؟ کون سی نماز؟ جو نماز مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو نماز مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، جو نماز سرداب مقدس میں، سامرے میں امام کے جو سرداب ہے اس سامرے میں پڑھی جاتی، یہ وہ نماز ہے کہ میں نہیں کہتا، یہ اس عالم دین نے بتایا جس کا نام احمد اردبیلی ہے، جس کو مقدس اردبیلی کہتے ہیں. یہ وہ پرسنالٹی ہے ہمارے علماء میں کہ جس سے زمانے کا امام ایسا بات کرتا ہے، ایسا. مقدس یہ وہ ہستی ہے کہ ہم جاتے ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم امیر المومنین، ہم کو جواب نہیں آتا. لیکن یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. یہ مقدس اندر جاتے دروازہ بند رہتا، مولا کے روزے کا دروازہ بند ہے، لیکن مقدس دروازے کے بعد نجف اشرف دروازے کے بعد جاتے دروازہ خود بخود کھل جاتا. آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں، یہ وہ پرسنالٹی ہے. یہ دفن کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نجف اشرف میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب آپ مولا کے روزے میں ساؤتھ سے انٹر ہوتے، کمان کے اندر جو کمان ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ شیخ مرتضی انصاری ہے. اس کے بعد آپ انٹر ہوئیے، صحن ہے مولا کے روزے کا، صحن سے آپ مین زری میں جائیے، سامنے زری ہے، جو ڈور ہے اس ڈور پہ انٹرنس بالکل مولا کے روزے کی زری، سمجھے یہ زری ہے. آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی. امیجن کرے کہاں ہے وہ؟ مولا کے روزے میں مقدس. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جس سے جب وہ آتے تھے رات میں، آدھی رات کو حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ آتے تھے دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا. یہ انٹر ہو جاتے، انٹر ہو کے مولا کو سلام کرتے، مولا اندر سے جواب دیتے. ان کے جو پرابلمز ہوتے وہ لکھ کے ڈالتے مولا کے اندر سے. یہ کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں، 200-300 سال پرانی بات کر رہا. اتنا پائس انسان تھا یہ. اس کے بعد یہ بولتے مولا مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مولا یہ پرابلم حل نہیں ہو رہا. تو اندر سے زری سے آواز آتی، اے مقدس یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ آپ سنو، عجیب بات ہے کہ نجف اشرف میں رہتے تھے. عراق کا ونٹر، آپ جانتے ہیں کہ عراق کا ونٹر کیسا، یا آپ کی طرح مائنس میں ٹیمپریچر. صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھے، سردی زبردست. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا، نل کا سسٹم نہیں تھا، تو کنواں ہوتا تھا، ویل ہوتا تھا. انہوں نے ڈول کیا کیا، پانی میں ڈالا وضو کرنے کے لیے. تہجد کو اٹھے، پانی ڈالا، وزن دکھا، ویٹ دکھا، انہوں یہ سمجھے پانی آ گیا، انہوں نے کھینچا. جب اوپر آیا تو پورے ڈائمنڈز تھے اس کے اندر. سنیں ہیرے جواہرات، ان کی زندگی کا مشہور واقعہ. ہیرے جواہرات انہوں نے کیا کیا، پورا اس کو
واپس ڈال دیا. پھر پانی کے لیے ڈول ڈالا. آپ کو جوک دکھ رہا, حیرت ہو رہی, یہ امتحان تھا ان کا. پھر کھینچا, پھر ہیوی ہوا. اب جو اوپر آ تو پھر ڈائمنڈ سے بھرے ہوئے, ہیرے جواہرات, پرلز, پھر ڈال دیا اندر. بیوی ساتھ ہیں ان کے. تیسری دفعہ ڈالا, پھر کھینچا, پھر اس کے اندر ڈائمنڈز. آپ پوچھ لینا علماء کے ان سے کہ یہ کیا مشہور واقعہ ہے ان کا, ان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر ڈائمنڈز آئے. تو اس وقت انہوں نے پلٹ کے کیا کہا پتہ ہے کہ پروردگار بس کر دے امتحان کو, مجھے جواہرات نہیں چاہیے, مجھے پانی چاہیے, تیری عبادت کرنا ہے. مجھے پانی چاہیے, وضو کرنا ہے, تیری عبادت کرنا ہے, امتحان بس کر دے. ان کی وائف بازو تھی. جیسے ہی ڈائمنڈز آئے, بیوی نے نہیں کہا او ویری گڈ لے لو, یہ نہیں کہا بیوی نے یہ نہیں کہا یار اتنا اچھا موقع مل رہا کیا کر رہے, فاخوں میں زندگی گزر رہی, اتنے ڈائمنڈز ملے لے لو. بیوی بھی اتنی دیندار ہے, بیوی نے فورس نہیں کیا, نہیں یہ تو چانس ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا, لے لو, یہ نہیں. وائف نے کہا واپس کرو, ہم کو وضو کے لیے پانی چاہیے, عبادت کرنا ہے اللہ کی. ایسا بناؤ گھر میں. یہ میسیج ہے, ایزی مت لو دوستو, بہت امپورٹنٹ میسیج دے رہا کہ اپنی فیملی کو ایسا بناؤ. پریپیئر یور سیلف. یہ کب تک چلے گی غفلت, یہ کب تک اگنورنس میں رہیں گے ہم, کب تک دنیا کے ڈوبے رہیں گے. ہمارے پاس جذبہ کب آئے گا ہم, when we will start feelings about Islam. یہ کتنا بڑا امتحان ہے. پانی کے لیے ڈال دیا, پھر پانی آیا, وضو کیا, نماز پڑھا. یہ وہ پرسنالٹی ہے مقدس اردبیلی کی. گئے حرم کے اندر, دروازہ کھل گیا. ان کا جو شاگرد تھا وہ دیکھ رہا تھا. بات آئیے تو 2 منٹ سن لیں, آپ کو کم از کم ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارا مرجع, یہ ہمارا عالم, اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو, اس کے بعد اسلام سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا چلے گا. ان کے شاگرد کہتے ہیں عبداللہ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت 12-1 بجے مقدس انٹر ہوئے, دروازہ حرم کا دروازہ کھل گیا, یہ اندر چلے گئے, چھوٹا سا دروازہ بچا ہوا تھا. یہ کھڑے ہو گئے کہ مقدس کو اتنا بڑا مولا نے اندر بلایا. کہتے ہیں کہ میں نے میرے کانوں میں مقدس کی آواز آ رہی تھی, مقدس اردبیلی. اب جب جانا انشاءاللہ نجف اشرف تو ان کی خبر پہ ضرور جانا. رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی, لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولا ان کی آواز سنی اور کسی کی آواز سن رہا تھا. میں بالکل ایسے دروازے پہ ایسے کھڑا ہوا ہوں. مقدس باہر نکلے. جب باہر نکلے تو پسینے میں نہائے ہوئے, پریشان. یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ چلتے ہوئے سیدھا کوفے کی طرف گئے. اس زمانے میں نجف اور کوفے میں جنگل تھا, آج تو راستہ روڈ بنی ہوئی ہے. یہ گئے سیدھا کوفے میں. مسجد کوفہ چھوٹی سی, آج بہت میسیو مسجد ہے ماشاءاللہ, چھوٹی سی مسجد. یہ گئے, یہ دور کھڑا ہو گیا عبداللہ. یہ دیکھا کہ گئے سیدھا اس جگہ پہ گئے جہاں 19 رمضان کو ضربت لگی. آج بھی وہاں زری بنی ہوئی ہے. اور گئے وہاں جا کے ایسا بیٹھ گئے. کس کے سامنے بیٹھے نظر نہیں آ رہا. کچھ دیر بیٹھے, کچھ بات کیا, وہاں سے اٹھ کے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے آدھی رات کا وقت ہے. ان کا شاگرد جو ہے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. پیروں کی آواز آئی, پلٹ کے دیکھا, پوچھا کون ہے, تو کہا شیخ میں عبداللہ. تو مقدس نے کہا آدھی رات ہوگی, تو کیا کر رہا ہے, یہاں کیوں آیا. تو اس نے آگے بڑھ کے سلام کر کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. پکڑ کے کہا شیخ میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ مولا کا روضہ حرم کا دروازہ آپ کے لیے اوپن ہوا. آپ نے کس سے بات کی, یہاں کس سے بات کی, کون تھا یہ. تو کہا میری لائف میں یہ واقعہ نہیں بتانا کسی کو. کہا میرا کوئی پرابلمز تھے, میں مولا علی کے پاس گیا, روز جاتا ہوں, مولا روز جواب دیتے. آج جب گیا تو اندر زری میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی, کیا ہے احمد اردبیلی تم میرے پاس تو آتے ہو, تم اپنے امام کو کیوں نہیں پکارتے, میرے بیٹے کو کیوں نہیں آواز دیتے. انہوں نے کہا مولا وہ میرا امام ہے, لیکن میں کہاں ڈھونڈوں امام کو, اٹلانٹا میں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں, مجھے معلوم ہے آپ یہاں ہیں, میں آ گیا آپ کے پاس, امام کہاں ہے مجھے کیا معلوم, وہ تو غیبت میں. تو کہا جاؤ میرا بیٹا مسجد کوفہ میں جا کے یہ سوال ان سے کرنا. کہا میں رونے لگا. آیا پلٹ کے تو دیکھا میرا امام بیٹھ کے وہاں نماز پڑھا. میں رونے لگا, میں جا کے بیٹھ گیا. امام نے نماز مکمل کی, پلٹے, انہوں نے سلام کیا, سلام علیکہ یا فرزند زہرا, سلام کیا. تو امام نے ان کو دیکھ کے سلام کا جواب دیا اور اسمائل دی, ہنسے, مسکرائے. لیکن اس مسکراہٹ میں شکوہ تھا. کیا شکوہ تھا کہ میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا, تو یوں تو نہیں آیا میرے پاس. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا
میں کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ تو امام نے، اور آپ تو غیبت میں. امام نے جب 3 مرتبہ اس نے کہا غیبت غیبت غیبت، مولا کا جملہ مولا نے پلٹ کے کہا کہ اے احمد اردبیلی، میری غیبت میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے پکارو تو جسٹ ایک دفعہ آواز دو، اس کے بعد دیکھو میں نے کب اپنے شیعوں کی مدد نہیں کی. میں آپ کو گفٹ دے رہا کہ اس رات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھنا 100 مرتبہ، ہر گھر میں پڑھی جائے، ہر لڑکا پڑھے، ہر لڑکی پڑھے، ہر بچہ پڑھے. وہ نماز تم کو پورا سال پروٹیکٹ کرے گی انشاءاللہ. آپ دیکھنا کہ اس کی رحمت اور بلیسنگ کیسی ہوتی ہے اس نماز کی. اس نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلامتی کی دعا کرو. اس کے بعد دعائے فرج پڑھو، اللہم زمن برا و بر الخفا ون کشف الکتاب، وہ والی دعا پڑھ کے بولو جو بھی ہم سے گناہ ہوئے معاف کر دو، ہم کو چانس دو، توفیق دو، اور ہمارے بزنس میں، ہماری ہیلتھ میں، پورے مومنین کے لیے دعا کرو.